شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اجوائن کی چائے پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ لہسن کی دھونی لینے سے آدھے سر کا درد رک جاتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے نیند کی کمی پوری ہوتی ہے۔ روز نہانے سے جلد خراب ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ڈپریشن کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ناک میں گھی ڈالنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ چگم چبانے سے دماغ ایکٹیو رہتا ہے۔ اگر سینے میں جلن ہونے پر گڑ والا پانی گڑ میں گھول کر پی لو۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ گرمی میں اگر ناک سے خون آتا ہو تو کیلے کو دودھ میں چینی ملا کر مکس کر کے کھائیں۔ کیلے کے چھلکے چبانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز کے مریض کو کالے انگور کھلایا کریں۔ جن کی ہڈیوں میں درد رہتا ہو وہ زیادہ اچار نہ کھایا کریں۔ بخار آنے پر ہری مرچ کھانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اروی کھانے سے شریر میں ہونے والا درد دور ہوتا ہے۔ مصری کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ فالتو کھانے سے تھکن اور گرمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر دیر تک جوانی چاہتے ہو تو مالٹے اور گنے کا رس ملا کر پیا کرو۔ لیمو بخار اور زکام میں بے حد فائدہ مند ہے۔ توری کا سالن کھانے سے دور کی نظر تیز ہوتی ہے۔ چھلکے سمیت سیب کھانا یادداشت تیز کرتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانا پیٹ بڑھاتا ہے۔ سانس کی بیماری میں بڑی الائچی بھون کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کچا لہسن چبانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گڑ کی چٹنی کھانے سے پیشاب بند کھل جاتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے کھانس لیا کرو، کبھی دمہ نہیں ہوگا۔ نہانے سے پہلے لیمو چاٹ لیا کرو، موٹاپا نہیں آئے گا۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لیا کرو، کبھی لکوہ نہیں ہوگا۔ رات کو ایک سیب کھا لیا کرو، کبھی بخار آپ کو نہیں ہوگا۔ دوپہر کے وقت سونف چبا لیا کرو، کبھی آپ کو نزلہ زکام نہیں ہوگا۔ اگر کھانسی نہ جا رہی ہو تو رات کو شہد میں گڑ ڈال کر کھاؤ۔ اگر آپ بیماری محسوس کرتے ہیں تو آپ میں وٹامن سی کی کمی ہے، اس میں سبز مرچی کا سلاد بنا کر کھاؤ۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو میگنیشیم کی کمی ہے، اس میں بادام کھاؤ۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو زنک کی ضرورت ہے، اس میں سفید چنے کھاؤ۔ مہینے میں صرف 2 بار بکرے کے پائے کھا لو، آپ کے پٹھے اور گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر آپ سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جو عورتیں اپنے سر میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ترین ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر کام کرنے سے کمر جاتی ہے اور روزانہ ایک مٹھی کالی کشمش کھایا کریں۔ آج ایک عام سا دن تھا اور میں اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ میرا تعلق محکمہ پولیس سے تھا اور میں ایک لیڈی کانسٹیبل تھی جب مجھے کال پر کسی عورت کی ڈری ہوئی سی آواز آئی اور اس نے کہا کہ آپ فوراً شہر کے سب سے بڑے مدرسے میں پہنچ جائیں۔ سب سے بڑا مدرسہ ایک ہی تھا اور یہ عورتوں کا مدرسہ تھا۔ اس کی آواز سن کے معلوم ہو گیا کہ کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ پر راستے میں دیکھا کہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ اس طرف ڈاکٹر کی ایک ڈاکٹر کھڑی تھی، وہ بھی اندر جا رہی تھی۔ ابھی ہم لوگ باہر تھے، ہمیں اندر جانے دیا جا رہا تھا۔
میں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، تو مجھے ایسی بات بتائی گئی کہ میں حیران تھی۔ انہوں نے کہا کہ 100 لڑکیاں حاملہ ہیں جو اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جھوٹی خبر ہے، اور آپ سب لوگ اتنے شارٹ نوٹس پر اتنا بڑا کاروان لے کر آ گئے۔ تو مجھے ایک دوسری لیڈی کانسٹیبل نے بتایا، جس کا تھانہ اسی علاقے میں پڑتا تھا، اور میرا ان کے علاقے سے تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمیں بھی بلایا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جھوٹی خبر نہیں۔ جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہی ہوا ہے، اور تم یہ جان کے حیران رہ جاؤ گی کہ ان سب لڑکیوں کا باپ کون ہے۔ میں نے کہا کہ کون ہے؟ جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم لوگوں کو اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اندر جانے کیوں نہیں دے رہے؟ تو سب نے کہا کہ لڑکیاں ڈری ہوئی ہیں، پہلے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا یہ سب کرتے ہوئے انہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟ مدرسے کی لڑکیاں ہو کر یہ سب کچھ کیا انہوں نے، اور اب کس سے ڈرتی ہیں؟ تو میری ساتھی لیڈی نمرا نے کہا کہ ایسے نہیں کہو، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا ہو۔ میں نے کہا کہ 100 لڑکیوں کے ساتھ کیسے کچھ غلط ہو سکتا ہے؟ یہ شہر کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، شہر کے بیچوں بیچ ہے، کسی کو کانو خان خبر بھی نہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ ایسے مقامات تو گناہ کے لیے زیادہ محفوظ سمجھے جاتے ہیں، جن کے اوپر کسی کی نظر یا سوچ نہیں پڑتی کہ یہاں پر کوئی کچھ تھوڑی کر سکتا ہے۔ بات اس کی ٹھیک تھی۔ اب ہم لوگوں کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ میں نے اندر کا ماحول دیکھا تو میں حیران تھی۔ میں نے اس وقت ان لڑکیوں کی تعداد پر زیادہ غور نہیں کیا، پر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے 100 لڑکیاں تو ہوں گی ہی۔ سبھی ڈری ہوئی تھی، سب نے حجاب پہن رکھے تھے، لمبے سے برقعے پہنے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا کہ کپڑوں کے اوپر الگ سے برقع پہنایا گیا تھا، شاید یہ اس مدرسے کا یونیفارم تھا۔ حجاب میں وہ سب لڑکیاں بہت ہی خوبصورت اور شریف گھرانوں کی لگ رہی تھی۔ اس میں سے کچھ لڑکیاں رو رہی تھی اور کچھ نے باقاعدہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے پھر بھی نمرا سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں ابھی بھی جھوٹ لگ رہا ہے، سامنے دیکھو کیا معاملات ہیں۔ مدرسے کا جو مالک تھا اس کی شکل دیکھ کر بھی ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ غلطی پر ہے۔ کیونکہ میں ایک پولیس والی تھی، مجھے چہرے پڑھنے آتے تھے، میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اسی کو پتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا۔ وہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ یہ مدرسہ وہ اللہ کے نام پہ نہیں چلاتا تھا، یہاں پہ پڑھنے والی لڑکیوں سے وہ بہت زیادہ پیسے بھی لیتا تھا، ان کو یہیں پر رکھا کرتا۔ لوگ اپنی لڑکیوں کو اس لیے یہاں پر بھیجتے تھے کہ قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں ہوم اکنامکس اور گھریلو تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور جو لڑکی اس مدرسے سے نکلتی اس کے اوپر ایک چھاپ پڑ جاتی کہ یہ تو بہت اچھی گھریلو لڑکی ہوگی، کیونکہ اس نے اسی مدرسے میں 2 سال گزارے ہیں۔ یہاں پر سب سے چھوٹا کورس 2 سال کا ہی تھا۔ اس میں لڑکیوں کو کھانا پکانا، سلیقے سے کپڑے سینا، سب کچھ سکھایا جاتا تھا اور حفظ بھی کروایا جاتا۔ یہ ساری لڑکیاں حافظ قرآن تھی، اور اب یہ ساری جس طرح سے بیٹھی تھی، ڈاکٹر تو ہمارے ساتھ ایک ہی آئی تھی، لیکن یہاں پر ایک نہیں بلکہ بہت ساری ڈاکٹرز کی ضرورت تھی تاکہ وہ چیک اپ کر سکے کہ یہ لڑکیاں جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ لیکن اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں خود ہی چیک کروں گی۔ ہم نے کہا کہ آپ کا کام بہت لمبا ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کر لوں گی۔ جب میں نے اسے تیسری دفعہ کہا تو وہ غصے سے بولی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ میں یہ سب کچھ کر لوں گی، تو پھر آپ کیوں بار بار سوال جواب کر رہی ہیں بی بی؟ میں نے کہا کہ میں تو صرف آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ میری آسانی نہ سوچیں۔ میں نے نمرا کی طرف دیکھا تو اس نے کہا جب وہ کہہ رہی ہے کہ کام کر لے گی تو کرنے دو۔ مجھے یہ ڈاکٹر کچھ زیادہ ہی جذباتی لگ رہی تھی۔ ویسے معاملہ تو ایسے ہی تھا، اگر کوئی بھی انسان ایسا ہوتا جس کے دل میں انسانیت کے لیے تھوڑی سی بھی رحم دلی ہوتی، وہ یہ منظر دیکھتا تو اسے سب سے پہلے غصہ ہی آتا کہ 100 گھروں کی عزت کو نیلام کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا کیس تھا جس نے ہمیں حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن میں ایک بات پر بڑی حیران کن تھی کہ ابھی تک یہاں پہ میڈیا والے نہیں پہنچے تھے، لیکن اچھا تھا کہ وہ نہ آتے تو بہتر تھا۔
نہیں تو وہ سب سوال کرتے اور یہ معاملہ بہت ہی نازک تھا۔ ڈاکٹر ایک لڑکی کو چیک کرتی جاتی اور اسے ایک سائڈ پر کرتی جاتی۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں کیونکہ کام لمبا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً ساری لڑکیاں ہی اس طرف آ گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ جن لڑکیوں کو میں نے بھیجا ہے یہ ساری حاملہ ہیں۔ ہمارے تو کانوں سے گویا دھواں نکل آیا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ سب کس نے کی ہے؟ اس نے کہا ویسے تو ڈی این اے ٹیسٹ کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن لڑکیوں نے مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ پر وہ کہہ رہی ہے کہ اس آدمی کو سزا نہیں ہو پائے گی، آپ لوگ سزا نہیں دلوا پائیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا وہ ایک ہی آدمی ہے؟ تو ڈاکٹر نے جب ہاں میں سر ہلایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایک آدمی نے 100 لڑکیوں کو حاملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا وہ اس مدرسے کا مالک ہے؟ تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ نہیں، وہ مدرسے کا مالک نہیں، مدرسے کے بوڑھے مالک کا جوان بیٹا ہے، اور اب ہمیں اسے کسی طرح سے نکلوانا ہوگا، نہیں تو وہ پہلے ہی اپنے بیٹے کو کہیں بھگا دے گا۔ پولیس والے بھی ہماری مدد کے لیے آ گئے، لیکن پھر بھی یہ معاملہ پولیس کی گرفت سے بھی باہر ہے، کیونکہ پولیس کا کام صرف مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے، سزا دینا نہیں۔ اور یہاں پہ اگر مجرم پکڑا بھی جاتا تو سزا سے بچ جاتا ہے، اس لیے معاملہ بہت ہی سنگین تھا۔ یہ سب لڑکیاں یہیں پہ رہتی تھی، ان کے گھر والوں نے 1000 روپے بھرے ہوئے تھے، یہیں پر رہتی۔ ان کے کپڑے کمرے سب الگ الگ تھے، ایک کمرے میں 4 لڑکیاں ہوتی تھی، ان کو ان کے کمروں میں بھیج دیا گیا۔ کچھ کی حالت کافی بری تھی اور ساری لڑکیاں ہی درد سے کرا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ شاید ان کے لیے یہ سب آسان نہیں، اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ تو لڑکیاں ہیں، ان کو کیا پتا کہ ایسے معاملات میں کیسا محسوس ہوتا ہے، اور کیا نہیں شاید تھوڑا ڈر بھی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ان کو کوئی دوائی وغیرہ دے اور ہم اس کے بیٹے کو کسی طرح سے بلاتے ہیں۔ تو پتا چل گیا تھا کہ ساری لڑکیاں ہی حاملہ تھی، لیکن ہم نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ ان کے بچوں کا باپ وہ لڑکا ہے، یعنی کہ ان سب لڑکیوں کے ہونے والے بچوں کا باپ مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ ایک لڑکی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت آتا ہے اور ابھی آنے والا ہوگا۔ آپ لوگ جا کر دروازے پر کھڑے ہو جائیں، جیسے ہی وہ آئے گا آپ لوگ اسے پکڑ لیجئے گا، کیونکہ اگر پہلے ہی یہ بات باہر نکل گئی یہ سب اس نے کیا ہے تو وہ وہیں سے بھاگ نکلے گا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ الرٹ ہو جائیں، اور جیسے ہی آلیان قاسمی نامی وہ لڑکا مدرسے کے اندر داخل ہو، اسے نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ، اس کو پکڑ لیں۔ باقی کے تمام معاملات پولیس اسٹیشن میں جا کر دیکھے جائیں گے۔ مجھے یہاں پر کافی دیر ہو گئی تھی، تو مجھے منہ ہاتھ دھونے اور باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آئی۔ میں باتھ روم میں گئی تو ایک لڑکی وہاں پہ کھڑی تھی، اس کا نام بھی لسٹ میں تھا، یعنی کہ ان لڑکیوں کی لسٹ میں، اور اس کا چیک اپ بھی ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو صاف پتا چل رہا تھا کہ وہ حاملہ ہے، لیکن جب میں واپس باہر آئی اور ہاتھ دھونے لگی تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جیسے ہی باتھ روم سے نکلی اور میرے ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ دھونے لگی تو میں نے اس کے پیٹ کی طرف دیکھا، اور وہ اس وقت بالکل بھی حاملہ نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے وہم ہوا ہوگا، کیونکہ میں نے صبح سے اب اتنی ساری حاملہ لڑکیوں کو دیکھا تھا کہ شاید میرا دماغ گھوم گیا تھا، اور اس پورے واقعے کی وجہ سے میں کافی ڈسٹرب بھی تھی۔ لیکن یہ کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے دیکھا تو وہ حاملہ لگ رہی تھی، اور اب نہیں لگ رہی تھی اور وہاں سے جانے لگی، تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ رومان۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام بھی لسٹ میں ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا نام لسٹ میں نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ تم حاملہ تو نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ایسا کچھ نہیں۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن میں سیدھا اس رجسٹر کی طرف آئی جہاں پہ ان لڑکیوں کے نام لکھے گئے تھے۔ میں اوپر سے نیچے تک اس فہرست کو دیکھنے لگی جس میں لڑکیوں کے نام تھے، کیونکہ ابھی ہم نے ان سے بیان بھی لینا تھے، اس لیے ہم نے نام پہلے سے لکھ رکھے تھے، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں رومان نام کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا مطلب مجھے وہم نہیں ہوا، میں اسے تلاش کرنا چاہتی تھی۔
لیکن یہ مدرسہ میری امید سے زیادہ بڑا تھا اور شاید میں اسے تلاش نہ کر پاتی۔ اگر وہ جھوٹ بول رہی تھی تو پھر اس کو تلاش کرنا بھی میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ میں اسے دیکھ چکی تھی۔ یہ ایک الگ معاملہ نکل کر آیا تھا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور ڈاکٹر کا اس معاملے میں اس طرح کی غلطی کرنا ناقابل معافی تھا۔ پر یہ بھی ممکن تھا کہ یہ کوئی اور رومان ہو، کیونکہ یہاں پر لڑکیوں کے نام اس طرح کے تھے۔ میرے دماغ میں تو بہت سارے امکانات آ رہے تھے۔ اس شخص کا انتظار کرتے ہم لوگ تھک گئے، کیونکہ اب اس کے ابا کے بعد ہی اس کیس کا ڈراپ سین ہونے والا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ 2 بجے تک آ جائے گا، لیکن ابھی تک وہ مدرسے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ اتنے بڑے معاملے کو بڑی مشکل سے سنبھال کے بیٹھے تھے۔ ایسا محسوس کروا رہے تھے کہ جیسے کوئی مسئلہ بھی نہیں، اور چھپے بھی ہوئے تھے کہ کہیں پولیس کو کھڑا دیکھ کر وہ وہیں سے نہ واپس ہو لے۔ ابھی کام بہت ہی زیادہ لمبا تھا۔ ہمیں ساری لڑکیوں کا بیان لینا تھا۔ FIR کاؤنٹی تھی۔ لڑکیوں کا بیان لینا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ ڈاکٹر بھی یہیں پر موجود تھی اور جا نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا کام تو ختم ہو گیا، اگر آپ جانا چاہیں تو ہم آپ کو بھجوا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ابھی نہیں جانا چاہتی، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ظالم کیسے پکڑا جاتا ہے۔ میں اس کے چہرے پہ خوف اور ڈر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر، آپ کو پورا یقین ہے نا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر ہم لوگ غلطی پر ہوئے تو پھر ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ غلطی پہ نہیں ہوں گے، اور کبھی کبھی کچھ نہ بگاڑ، کبھی بہت کچھ بگاڑ لیں گے۔ آپ فکر نہ کریں۔ مجھے یہ سارے سین میں یہ ڈاکٹر بہت ہی زیادہ مشکوک لگ رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ کسی غلطی پہ تو نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور تھا جو یہ جانتی تھی اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ ہمیں بتا بھی نہیں رہی تھی۔ لڑکیوں کا بیان لینا بھی شروع کر دیا گیا۔ جب پتا چلا کہ وہ عالیان نامی شخص مدرسے کے اندر داخل ہو گیا ہے، اپنی گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ پولیس نے اسے پکڑ لیا اور ایک کرسی پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں، ہمارے پاس گواہ بھی، اور اب تم سیدھا جیل جاؤ گے۔ ابھی تک میری ججمنٹ نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ مجھے پکڑ لیا گیا اور مجھے لے کر جا رہے ہیں تو وہ بری طرح سے چلانے لگا۔ پولیس والوں نے اس کو 2-4 تھپڑ بھی لگائے اور کہا کہ تیری جرت کیسی ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی؟ تو نے یہاں پہ مدرسہ بنا رکھا ہے اور مدرسے میں اس طرح کے کام کرتا ہے، اب تیری خیر نہیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے بالکل بے قصور ہوں اور مجھے نہ جانے دیں۔ کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے؟ اس کے بعد لڑکیوں کے بیان لیے گئے، اور کیونکہ اس کا جرم اتنا سنگین تھا اسے 2 ہفتے کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ سب پولیس والے آپس میں تجزیہ کر رہے تھے کہ اسے جلدی نہیں چھوڑا جائے گا اور اس کی پولیس اسٹیشن میں اچھی بھلی خاطرداری ہوگی، کیونکہ اس نے بہت ہی بڑا پنگا لیا ہے اور اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کا باپ ہر طرح کے الٹے کام کرتا تھا، سمگلنگ کرتا اور پھر اپنے کالے دھندے کو سفید کرنے کے لیے مدرسہ بنا کے بیٹھ گیا۔ ہم حیران اس بات پر تھے کہ اس کا مدرسہ اتنا معتبر کیسے مشہور ہو گیا، لیکن اب وہ ساری لڑکیاں مدرسے کو چھوڑ کے چلی گئی اور باقی لڑکیاں بھی سنا تھا کہ مدرسے کو بند کر دیا گیا، وہاں پہ جالے لگ گئے۔ میں ابھی تک حیران تھی کہ یہ خبر کسی بھی میڈیا تک نہ پہنچی۔ ہم لوگوں کو پتا تھا ہاں، لیکن ہم نے کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ ہم لوگ اس طرح کی بات نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اس میں لڑکیوں کی عزت کا سوال تھا۔ ابھی تک کسی لڑکی کے گھر والوں کا بھی کوئی رد عمل نہیں آیا۔ لگتا ہے کہ سب لوگ ہی اپنی عزت کے مارے خاموش ہو چکے تھے، لیکن ابھی 1.5 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک بہت ہی عجیب خبر سننے کو ملی، اور اس کے بعد جو خبر ہم تک پہنچی وہ اس سے بھی زیادہ عجیب تھی، جس کے بعد میں فوراً اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو سمجھ گئی کہ میں وہاں پر کیوں آئی ہوں، کیونکہ میں وہاں پہ درد کی دوا لینے نہیں آئی تھی، بلکہ شاید اسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ دینے کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے جو کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا لائسنس بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا بے شک ختم کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ اس نے کہا کہ وہ شخص ان 100 لڑکیوں کے بچوں کا باپ نہیں تھا، لیکن اس کا قصور اس سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ ہم نے کہا کہ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے کہا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے اور میں پورا دن ہسپتال میں مصروف رہتی تھی۔
میری ایک جوان اور خوبصورت بہن تھی جسے قرآن حفظ کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ اس کا نام محمونہ تھا۔ مجھے اس مدرسے کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کے نام اس کی ساکھ کے بارے میں پتہ چلانے میں نے کہا کہ یہ تو لڑکیوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنی بہن کو یہاں پر چھوڑ دیتی ہوں، نہ مجھے اس کی سیکیورٹی کی ٹینشن ہوگی، نہ اس کے کھانے پینے کی، اور وہ بھی قرآن حفظ کرے گی۔ اسے میں نے یہیں پر چھوڑ دیا، اور اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اس شخص کی نظروں میں آ گئی اور اس شخص نے مدرسے کے اندر ہی اس کے ساتھ بہت ہی برا کیا۔ مجھے یہ بات 3 مہینے بعد پتہ چلی، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے اس کو بہت مارا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے اس لیے چھوڑا تھا، لیکن اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ میں اسے پوچھتی رہی کہ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، کون ہے اس کا باپ۔ وہ کچھ نہ بولی۔ پھر ایک دن اس نے خودکشی کی، اور خط میں یہ سب کچھ لکھا تھا کہ میرے ساتھ برا کرنے والا آلیان قاسمی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس مدرسے میں اس کی کچھ دوست بھی تھی جن کو اس بارے میں پتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم بھی آپ کے مجرم ہیں، لیکن اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر میں نے مدرسے کی لڑکیوں کے ساتھ مل کے یہ پلان بنایا کہ ہم نے 100 لڑکیوں کو جمع کیا۔ ہمیں بہت ہی بڑا پلان بنانے کی ضرورت تھی۔ یہ آدمی بہت ہی زیادہ امیر تھا اور اس کے تعلق بہت دور تک تھے۔ اگر اس کے خلاف صرف ایک لڑکی کے ساتھ برا کرنے کا کیس کیا جاتا تو یہ آرام سے بچ جاتا۔ اس لیے ہم نے 100 لڑکیوں کے حاملہ ہونے کی بات شروع کی، اور میں نے خود چیک اپ کر کے بتایا کہ وہ لڑکی حاملہ تھی، جبکہ ان میں سے کوئی بھی لڑکی حاملہ نہیں تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ ڈاکٹر بار بار یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ میں اکیلی ہی یہ کام کر لوں گی، مجھے کسی دوسری ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ شخص جیل کے اندر ہی مر گیا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، دراصل وہ شخص عیش و عشرت میں اتنا ڈوبا ہوا اور ایک بھٹکا ہوا انسان تھا کہ وہ ایک خاص قسم کا نشہ کرتا تھا جو صرف باہر کے ملک سے ملتا ہے، اور اگر وہ نشہ اس ایک ہفتے تک نہیں ملتا تو وہ لوگ پاگل ہوں گے اور خودکشی کر لیں گے۔ اور جب اسے 2 ہفتے کا ریمانڈ پہ بھیجا گیا تو میں پہلے سے سمجھ گئی کہ اب وہ جیل سے واپس زندہ نہیں آئے گا۔ دراصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ 1.5 ہفتے بعد ہی اس کا باپ اس کی بیل لے کر آ گیا، لیکن ہاں جب ہم لوگ اسے نکالنے کے لیے گئے تو وہ اس دنیا سے ہی جا چکا تھا۔ یعنی کہ ڈاکٹر اور مدرسے کی ساری لڑکیوں کا پلان کامیاب ہوا، اور ایک بڑی مچھلی آلیان لودھی اپنی انجام کو پہنچ گیا۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں آپ کے نہ حق میں ہوں نہ ہی خلاف۔ اگر آپ نے برا کیا تو آپ نے بھی ایک غلط طریقے کو استعمال کیا، جھوٹ سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ جیسا دشمن ہوتا ہے ویسا ہی بننا پڑتا ہے، شیر ہو تو شیر بننا پڑتا ہے، اور گدڑ ہو تو گدڑ۔ وہ بھی ایک گدڑ تھا جس نے چھپ کے وار کیا تھا، اور ہم نے بھی ایسے ہی کیا۔ اور آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اگر وہ یہ کام کسی ایک لڑکی کے ساتھ کر سکتا تھا تو کل کو دوسری لڑکی کے ساتھ بھی تو کر سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو کوئی اور محمونہ وہاں سے نکلتی اور خودکشی کر لیتی۔ میری بہن کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ تو پہلے سے ہی جا چکے تھے۔ اب میں اکیلی ہوں۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایک ذمہ داری ہے مجھ پہ کہ میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کا علاج کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ حق بھی چھیننا چاہتی ہیں تو سب کو بتا دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میں تو نہیں بتاؤں گی، لیکن شاید آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہیں۔ لیکن اگر مجھ پہ یہ وقت آیا کہ میں آپ کے حق میں بولوں یا نہیں تو میں آپ کے حق میں ہی بولوں گی۔ میں تو وہاں سے چلی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر پھنسے گی، لیکن آلیان قاسمی کا باپ اپنے جوان اور جوان بیٹے کی موت کے بعد بالکل ہی پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کا نہ تو کوئی بھائی تھا نہ ہی کوئی چاچو، اس لیے اس نے اس کے بعد کسی پر کوئی کیس وغیرہ کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ شاید وہ خود بھی اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ اپنا مدرسہ بیچ کے ختم کر کے ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک چلا گیا، اور یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ اور پھر کچھ دن کے بعد یہ دیکھ کر میں بری طرح سے حیران تھی کہ اس معاملے میں ہمارے بڑے افسر جو اس سارے معاملے کو ہینڈل کر رہے تھے وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید پولیس والوں کو ڈاکٹر نے دھوکہ دیا ہے، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر کسی کی حمایت کے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی پتا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن میں نے بھی حق کا ساتھ دیا۔
اب آپ لوگ بتائیں کہ ہم سب نے جو اس ملک و قوم کی خدمت گزاری، پبلک سرونٹ میں ہماری نوکری کی، ایک حد ہے اگر ڈاکٹر نے اپنے ہنر کا غلط استعمال کیا تو صرف اس ظالم کو پکڑنے کے لیے، لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے افسر نے بھی ڈاکٹر کا ساتھ دیا کہ وہ بھی اپنی مظلوم بہن کا بدلہ لے سکے، جبکہ ڈاکٹر کو بھی کسی پر ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے جو کام اس نے نہیں کیا۔ اور رہی بات میری، تو میں نے بھی کسی کو صحیح بات نہیں بتائی کہ میں دراصل حقیقت تک پہنچ گئی ہوں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا۔ ان لڑکیوں نے بھی جھوٹ بولا اور سب بھی حاملہ بن کے کھڑی ہو گئی، مدرسے کا نام بھی خراب کروایا اور ڈاکٹر صاحبہ کا ساتھ دیا۔ لیکن آپ لوگ بتائیں کہ کیا ان سب لوگوں نے ٹھیک کیا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سب لوگوں نے ٹھیک کیا، کیونکہ جب کسی ظالم کو سزا دلوانی ہو تو پھر اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی حق کے راستے پہ چل کے آپ کو منزل نہیں ملتی، راستے کو تھوڑا سا بدلنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو منزل مل ہی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے فرض سے روح گردانی کر کے ایک ظالم کو سزا دلوائی، تو کیا یہ ٹھیک کیا تھا؟